آج میں آپ کے سامنے سعی کے بارے میں بتاؤں گی۔ سعی حج اور عمرے کا ایک لازمی جز ہے۔ کعبے کے شمال اور جنوب میں واقع دو پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار ایک مخصوص طریقے سے چکر لگانے کا نام سعی ہے۔ یہ وہی دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں بے چینی سے بار بار دوڑتی تھی۔ سعی ہمیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سعی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایثار و اطاعت کی یاد دلاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اہلیہ اور معصوم بچے کو اس جگہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ جگہ اس وقت ویران اور بنجر تھی۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وما تطوع خیر فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص بھی اپنی خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان جاننے والا ہے۔ ان دو پہاڑیوں کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام کا بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اسے حج اور عمرے کا ایک لازمی حصہ قرار دے کر اس واقعے کی یاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تازہ رکھنے کا اہتمام فرما دیا۔ سعی کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار چکر لگایا جاتا ہے۔ پہلا چکر اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہو۔ مروہ سے صفا واپس آ کر دوسرا چکر مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح آخر کار مروہ پر 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں۔ سعودی حکومت نے کعبے کی خدمت کے لیے جو کام کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دونوں پہاڑیوں کو ایک چھت کے ذریعے ملا دیا گیا ہے تاکہ حجاج کرام کو سخت دھوپ، بارش اور آندھی میں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور ہر موسم میں ہر وقت یہ کام جاری رہے۔ سعی عمرے کے طواف کے بعد اور حج میں طواف قدوم اور طواف افاضہ کے بعد کی جاتی ہے۔ عمرے کے طواف کے بعد اور طواف قدوم کے بعد سعی کے لیے حالت احرام میں ہونا ضروری ہے۔ البتہ طواف افاضہ کے بعد سعی کے لیے احرام کی ضرورت نہیں، سوائے اس صورت کے حاجی مغرب سے پہلے طواف نہ کر سکا ہو۔ سعی کے دوران ادھر ادھر کی باتیں اور تجارت اور کاروبار کے متعلق کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، تاہم کوئی ضروری بات کرنی ہو تو وہ کی جا سکتی ہے۔ سعی کے دوران کسی بھی قسم کی دعا، ذکر و اذکار، تسبیح اور قرآن کی قرأت کی جا سکتی ہے۔ ایسا کرتے وقت آواز اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ سعی کے راستے میں 2 سبز روشنیاں لگائی گئی ہیں جن کے درمیان مردوں کو چاہیے کہ ہلکی سی دوڑ لگائے، بشرطے کہ یہ ان کے لیے ممکن ہو۔ 2 سبز روشنیوں کے درمیانی فاصلے کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ 2 سبز رنگ کے میل۔ خواتین ماہواری کی حالت میں بھی سعی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے طہارت شرط نہیں۔ انہیں اس حالت میں طواف کعبہ کے سوا تمام ارکان حج کرنے کی اجازت ہے۔ ماہواری ختم ہونے کے بعد اور طہارت حاصل ہونے کے بعد طواف کرنا چاہیے۔ نماز کے لیے سعی روک دی جاتی ہے۔ جماعت ختم ہونے کے بعد سعی اسی جگہ سے